بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوں تو حضرت انسان پر ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی نوازشات اور عطیات کا سلسلہ جاری و ساری ہے، جس کا احاطہ ہمارے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ جیسے کہ سورہ ابراہیم میں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ انعامات ایسے بھی ہیں جو بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل اور توجہ کے قابل ہیں۔ انہی میں سے ایک اولاد کی نعمت عظمیٰ بھی ہے، جو اپنے آپ میں بے مثال اور باکمال ہے، جو انسانیت کی بقا کا ضامن اور اس کائنات کے وجود کا سبب بھی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا خاص طور پر اہتمام کرنے کا حکم فرمایا اور سنجیدگی کے ساتھ اس اہم فریضے کو پورا کرنے کے لیے مختلف مقامات پر خصوصیت کے ساتھ اس کی تلقین فرمائی۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ نے اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت اور انتہائی عمدہ ذہن سازی کا نمونہ اپنے مقدس کلام یعنی قرآن پاک میں سورہ لقمان کے اندر حکیم حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے قصے میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت عطا کی کہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر کر، ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور نہ شکری کرے وہ جان لے اللہ تعالیٰ بے نیاز اور لائق تعریف ہے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 12۔ حضرت لقمان اللہ کے نیک بندے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا، تمہیں یہ شعور کس طرح حاصل ہوا؟ انہوں نے فرمایا، سچ بولنے سے، امانت کی حفاظت کرنے، بے فائدہ باتوں سے بچنے اور خاموش رہنے کی وجہ سے۔ انہی کا ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ ان کی حکمت اور دانش پر مبنی یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ وہ غلام تھے۔ ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین 2 حصے لاؤ۔ چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے آئے۔ دوسری مرتبہ آقا نے ان سے کہا، بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین 2 حصے لاؤ۔ وہ پھر وہی زبان اور دل لے کر چلے گئے۔ آقا نے ان سے پوچھا کہ اس دفعہ بھی وہی کیوں لے کر آ گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہوں تو یہ سب سے بہتر ہے، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو اس سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ ان کی پہلی نصیحت، حضرت لقمان کی سب سے پہلی نصیحت جو انہوں نے اپنے لخت جگر کو فرمائی، اور جب لقمان نے بطور نصیحت اپنے بیٹے سے فرمایا، اے میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا بھاری ظلم ہے۔ یعنی سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک سے باز رہنے کی نصیحت کی، جس سے یہ واضح ہوا کہ والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی سب سے زیادہ کوشش کریں، کیونکہ یہ ایک سب سے بڑا گناہ ہے اور دنیا اور آخرت میں ناکامی کا سبب بھی یہی شرک ہے۔ اسی طرح ان کی دوسری نصیحت، اے میرے پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ ضرور اسے لائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور ہر چیز کو خبر رکھنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اچھا یا برا کام کتنا بھی چھپ کر کرے، اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ضرور حاضر کر لے گا، یعنی اس کا بدلہ دے گا، اچھے عمل کے بدلے میں انعام سے نوازے گا اور برے عمل کے بدلے میں عذاب دے گا۔ یہ مضمون حدیث شریف میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا ہے، اگر تم میں سے کوئی شخص بے سوراخ کے پتھر میں بھی عمل کرے گا جس کا کوئی دروازہ ہو نہ کھڑکی، اللہ تعالیٰ اسے بھی لوگوں پر ظاہر فرما دے گا، چاہے وہ کیسا ہی عمل ہو۔ تیسری نصیحت، پیارے بیٹے، تم نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کیا کرنا، اور جو مصیبت تم پر آئے صبر کرنا، یقین مان کر یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ تینوں باتیں اہم ترین عبادات اور امور خیر کی بنیاد ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید فرمائی ہے اور بندوں پر انہیں فرض قرار دیا ہے۔ اور چوتھی نصیحت، لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اترا کر مت چل، بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔
یعنی جب لوگوں سے بات کرے یا وہ تجھ سے بات کریں تو تکبر اور تحقیر سے منہ نہ موڑ، بلکہ نرمی سے ان کی طرف متوجہ ہو کر بات سن۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب تم مسلمان بھائی سے ملے تو کشادہ پیشانی سے اس کی طرف متوجہ ہو، یعنی ایسی چال یا رویہ جس سے مال و دولت، جاہ و منصب اور قوت و طاقت کی وجہ سے غرور اور فخر کا اظہار ہوتا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اس لیے کہ انسان ایک بندہ عاجز و حقیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ بندہ اپنی حیثیت کے مطابق عاجزی اور انکساری اختیار کرے، اس سے تجاوز کر کے بڑائی کا اظہار نہ کرے کہ بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے ہے، جو تمام اختیارات کا مالک اور تمام خوبیوں کا منبع ہے۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ البتہ تکبر کا اظہار کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر، اچھا لباس اور عمدہ خوراک وغیرہ کا استعمال جائز ہے۔ پانچویں نصیحت، اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر۔ یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر گدھوں کی آواز ہے، یعنی چال اتنی سست نہ ہو جیسے کوئی بیمار ہو، اور نہ اتنی تیز ہو کہ شرفہ اور وقار کے خلاف ہو۔ اسی کو سورہ فرقان میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے بندے زمین پر وقار اور سکون کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی چیخ یا چلا کر بات نہ کریں، اس لیے کہ زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا پسندیدہ ہوتا تو گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجھی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو۔ لہٰذا ہر صاحب ایمان کے لیے اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کی فکر کرنا ضروری ہے، اور موجودہ وقت میں خاص طور پر دینی امور کی جانب بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے مقصد حیات سے آشنا ہو سکیں، والدین کی خدمت اور راحت کا سبب بنیں اور اپنے ایمان اور یقین پر تا دم حیات قائم و دائم رہیں، نیز یہ کہ آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے سرفراز ہوں اور دنیا میں بھی نیک نامی کا ذریعہ بنیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔